ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نعمتیں یہی ہیں کہ انسان کے پاس مہنگی سی اچھی سی آرام دہ گاڑی ہو، اس کے پاس ایک بڑا سا گھر ہو، اور اس کی کاروبار اور تجارت ہو، اور اس کا بینک بیلنس ہو، اور انسان کی خوب اولاد ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم گن سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انسان شمار کرنے نکلے تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننے چلو تو شمار نہ کر سکتے۔ ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ثروت تھے، کھجوروں کے باغ بھی تھے اور بکریوں کے ریوڑ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبین کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکلے، ان کے گھر پہنچے، معلوم ہوا کہ وہ گھر نہیں پانی لینے گئے ہیں۔ جب ابو الہیثم پانی کا مشکیزہ اٹھائے لوٹے، آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سے چمٹ گئے، اللہ کے رسول میرے والدین آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، چلیے کھجور کے باغ میں چلتے ہیں۔ کھجور کے باغ میں گئے، نیچے بیٹھنے کے لیے شیٹ بچھائی، نیچے بیٹھنے کا انتظام کیا، بیٹھ گئے تو ابو الہیثم گئے اور ایک خوشہ توڑ لائے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ابو الہیثم خوشہ توڑنے کی، یہ گچھا توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا گچھا توڑنے کی کیا ضرورت تھی، تم چند تازہ کھجوریں لے آتے۔ تو آپ نے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے اچھا لگا کہ میں آپ کو لا دوں اور آپ اپنی مرضی سے یہ تازہ کھجوریں کھاتے جائیں۔ آپ کھجوریں تناول فرما رہے تھے اور آپ علیہ السلام ساتھ فرمانے لگے ھذا والذی نفسی بیدہ، کہ یہی وہ چیز ہے، اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، یہی وہ نعمت ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ یہ دیکھو ظل بارد، یہ ٹھنڈے سائے تلے ہم بیٹھے ہوئے، یہ ٹھنڈا سایہ، ورطب طیب، اور یہ عمدہ کھجوریں، یہ ماء بارد، اور یہ ٹھنڈا پانی، یہ ٹھنڈا سایہ، یہ تازہ کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے تجھ سے سوال ہوگا، ہم سے سوال ہوگا۔ اور انسان اب ان نعمتوں کا شمار کرنے جاتا ہی نہیں، اللہ اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور اسے توفیق دیتا ہے کھانے کی، پینے کی، انسان اسے نعمت سمجھتا ہی نہیں، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا انسان کو شکر بجا لانا ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور سے دیکھے کہ اس کی کتنی نعمتیں ہیں، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کا مڑ جانا، اس کی پلکوں کا جھپکنا، اس کے کان کی سماعت سے لے کر اس کے پاؤں کی جو چلنا ہے، پاؤں کا چلنا، اور اس کے بدن میں جو اللہ تعالیٰ نے لچک رکھی ہے، اور اس کے دانتوں کی جو لذت محسوس کرنے کی حس، اور زبان کا ایک خاص ساخت، انسان شمار کرنا چلے تو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرتا چلا جائے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا چلا جائے۔ بہت بڑی بڑی تمناؤں کے مکمل ہونے پر شکر گزار بننے والے اکثر زندگی میں ناشکری کرتے رہتے ہیں اور ناشکری میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، کیونکہ شکر گزاروں کے لیے نعمتوں کا مزید نعمتیں ہیں اور اللہ نعمتوں کا وعدہ فرماتا ہے۔